قیامت کے دن دو گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے بندے کے سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے، سارے عمل ہی تباہ ہو جائیں گے، ساری نمازیں تباہ ہو جائیں گی، سارے روزے تباہ ہو جائیں گے۔ وہ کون سے دو اعمال ہیں؟ پہلا میرے پیغمبر نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ لوگوں، جو بندہ دنیا میں کتنا بڑا حاجی کیوں نہیں ہے، نمازی کیوں نہیں ہے، نیک کیوں نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے نا، اللہ اللہ۔ اور دوسرا عمل جس بندے کے دل کے اندر تکبر آ گیا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا جناب حاجی ہوں، میں بڑا صدقہ کرنے والا ہوں، میں بڑے نیک اعمال کرنے والا ہوں، اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ لوگوں، اللہ کی جنت کے اندر وہ بندہ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من قول لا حول ولا قوة الا باللہ، فإنها کنز من کنوز الجنہ۔ وقال حبیبی علیہ السلام قال اللہ تعالی انا مع عبدی ذکرنی ما لم یتحرکت به شفتاه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنا مبارکا اینما کنا، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشاہی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا، محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا، جناب سیدنا امامنا مرشدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں اسماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں،
اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اس دنیا کائنات کے اندر مصائب، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، ان کا آنا ایک فطرت ہے، اور ان مصائب کے اندر پھنسنے والے انسان، ان میں ڈوبے ہوئے انسان، ان کے لیے نجات، کامیابی اور آرام اگر میسر آ سکتا ہے تو وہ میرے اللہ کے عطا کرنے سے آ سکتا ہے۔ دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جہاں پر مصائب، پریشانیاں، آزمائشیں ان کے آنے کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات اور ان سے بچنے کے لیے طریقے اور اپنے اصول کا بھی ذکر کیا ہے۔ آج کے دور کے اندر تقریباً ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ آؤ ان سے نجات کا ذریعہ کیا ہے اور اپنے آپ کو آسامدہ زندگی اور اپنے اللہ کی خوشنودگی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی زمین پر جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے آرام اور سکون اور مصیبتوں سے نجات مل جائے تو دین اسلام اس کے لیے واضح بات بیان فرماتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، لوگوں جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، للہیت اپنانے والے بن جائیں، اللہ کی خوشنودگی کو حاصل کرنے والے بن جائیں، یجعل لہ مخرجا، اللہ ان کی تمام تر مصیبتوں سے نکلنے کے راستے مہیا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تقوی اختیار کرنے سے اللہ بندے کو مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین بندے کو اپنی یاد، اپنا ذکر اور اپنی تسبیحات کرنے کی وجہ سے بندے کو مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا مع عبدی ذکرنی، لوگوں اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ اپنے اس بندے کا ہر وقت مددگار ہوتا ہے۔ فرمایا ذکرنی، جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کتنا ذکر؟ ما لم یتحرکت بھی شفتا، جب تک اس کے ہونٹ اللہ کے ذکر کی وجہ سے حرکت میں رہتے ہیں، اس وقت تک اللہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، اس بندے کی مصیبتوں سے نکلنے میں کوئی شک نہیں کہ جس کی مدد کے لیے میرا اللہ آ جائے، جس کی مدد کے لیے میرے اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے۔ اس لیے حضرات، آج ہم جو مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں،
جو پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں، جن آزمائشوں کا شکار ہو چکے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو چکے ہیں۔ اور اس کی تنبیہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے فرمائی ہے، فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ لوگو، اس دنیا کے اندر جو بندہ ہمارے ذکر سے اعراض کر گیا، منہ پھیر گیا، غفلت برت گیا، یاد رکھیں اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا، اللہ کے ذکر کو بھول جانا، اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرنا، اس کا عذاب یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر ہم اپنی آزمائشیں ڈال دیتے ہیں، ان پر مصیبتوں کا انبار آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، آج ہم اپنے اس پرفتن دور سے اگر نجات چاہتے ہیں، آئیے اللہ کے ذکر سے اپنا دل لگائیں، اللہ کی یاد سے اپنا دل لگائیں، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کریں، ہر وقت اللہ کی تسبیحات، تحمیدات اور تحلیلات سے اپنی زبان کو پر رکھیں، تو دیکھیں میرا اللہ کیسے اپنا فضل فرماتا ہے۔ بلکہ ذکر کرنے والے، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سننا، توجہ فرمانا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے گئے، فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، اللہ کا قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا بتلا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، اے دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، وہ لوگ جو ایمان والے گئے، ایمان لانے والے گئے، مومن گئے، اللہ کو ایک ماننے والے گئے، فرمایا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللہ۔ مومن بندے کے دل کی کیفیت کا کیا عالم ہے، مومن بندے کے دل کے کیا احوال ہے، مومن بندے کے دل کا اطمینان کیا ہے۔ مومن بندہ دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر اطمینان نہیں پا سکتا، مومن بندہ دنیا میں بڑے بڑے عہدے پا کر اطمینان نہیں کرتا۔ فرمایا مومن بندہ تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، مومن بندے کے دل کو اطمینان ملتا ہے، بلڈنگوں سے نہیں، دولتوں سے نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ 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 کے ذکر سے مومن بندے کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ اللہ پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
اللہ اللہ فرمایا سنو کائنات کے لوگوں، میں رب العالمین کا پیغام ہے، تم دنیا کے اندر دولتیں اکٹھی کرتے ہو تاکہ تمہیں سکون دا زندگی مل جائے، تم دنیا کے اندر عہدے بناتے ہو تاکہ تمہیں سکون دا زندگی مل جائے، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تمہیں سکون مل جائے۔ لوگوں آؤ، سکون کیسے ملے گا، آرام کیسے ملے گا، نجات کیسے ملے گی، مصیبتوں سے نجات کیسے ملے گی؟ فرمایا الا بذکر اللہ، لوگوں خبردار خبردار خبردار، بذکر اللہ، اللہ کا ذکر وہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، اللہ کا ذکر وہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ جو بندہ اپنی زندگی کو ذکر والا بنا لے گا، وہ جیسا بھی ہوگا اللہ اسے سکون اور آرام کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ 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 کا ذکر بڑی اہمیت والا عمل ہے۔ اللہ 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 کا قرآن، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر اتر رہا ہے۔ اللہ ذکر کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں۔ لوگوں، اللہ کو یاد کرنے کے کیا فوائد ہیں، اللہ کے ذکر کی کیا برکات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں رب تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اللہ اور لوگوں، یہ دنیا والے بے وفا ہو سکتے ہیں، دنیا کا عالم ایسا ہو سکتا ہے، بندہ کسی سے محبت کرے، بندہ کسی سے پیار کرے، اس کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے، اگر تو اس کا دل چاہے تو وہ بھی اس کو یاد کرے گا، وگرنہ محبت یک طرفہ ہی رہ جاتی ہے۔ اللہ اللہ لیکن میرے رب کا اپنے بندوں سے تعلق کتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، دنیا میں رہنے والا انسان فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کر، تم میرا ذکر کر، تم میری یاد رکھ، میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ 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 کائنات کے لوگوں، میرا اللہ کیسا یاد کرے گا، میرا اللہ کیسے بندے کو یاد کرے گا؟ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اللہ اپنے بندے کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو مجھے یاد کرے گا ایک گھر میں بیٹھ کر، کسی کونا میں بیٹھ کر، مسجد کے کسی کونا میں بیٹھ کر، اپنے علاقے کی کسی جگہ پر بیٹھ کر تو مجھے یاد کرے گا اکیلا ہو کر، میں تجھے یاد کروں گا اکیلا ہو کر، تو مجھے یاد کرنے کے لیے ایک محفل بنائے گا، اپنے یاروں کو بلائے گا، اپنے پیاروں کو بلائے گا، ان میں بیٹھ کر میری یاد کرے گا۔ میں رب العالمین تیری کیا قدر کروں گا، تو دنیا کے انسانوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے گا، میں رب اپنے عرش کے نورانی فرشتوں میں بیٹھ کر تیرا ذکر کروں گا۔ اللہ اللہ حضرات، اللہ کو یاد کرنا بڑا اہمیت والا عمل ہے۔ اللہ اللہ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا ذرا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن، تیسری آیہ مبارکہ، اللہ 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 فرماتے ہیں یا
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة اے کائنات کے لوگوں، جب تمہاری ملاقات کسی بڑے لشکر سے ہو جائے، تمہارے مد مقابل کسی بہت بڑی آفت سے ہو جائے، فرمایا فَاصْبِتُوا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ جب دنیا میں مصائب کا سامنا کرنا پڑ جائے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے، فَاصْبِتُوا، ثابت قدم ہو کر کیا کام کرنا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں، ان حالات میں کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ میرا رب کیا انعام دے گا؟ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں، تم اگر جنگ کے میدان میں اپنے مد مقابل دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بھی میرا ذکر کرو گے، میں دشمن کو تمہارے ہتھیار نہیں بلکہ تمہارے ذکر کی وجہ سے زیر کروں گا اور تمہیں فتح عطا کروں گا۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے حضرات ذی وقار اللہ کے ذکر سے جڑ جائے، اللہ کی یاد سے جڑ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو اللہ کے ذکر سے جوڑا ہے، اللہ کی یاد سے جوڑا ہے۔ کیسے جوڑا؟ سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکثروا من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے کائنات کے لوگوں، زیادہ پڑھا کرو اپنی زبان سے، زیادہ بولا کرو اپنی زبان سے، زیادہ جملے اپنی زبان پر لے کر آیا کرو۔ کون سے جملے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو نا۔ اللہ اللہ، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا انعام ملے گا؟ اللہ اللہ، یہ چھوٹا سا جملہ، چھوٹا سا کلمہ جو ہماری زبان سے نکلے تقریباً 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے ہاں اس کی قدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ کنز من کنوز الجنہ۔ اے کائنات کے لوگوں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پر چھوٹا سا کلمہ جو ہماری زبان پر آ جائے، یہ وہ اللہ کا انعام ہے جسے اللہ نے اپنی جنت کا خزانہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی جنت کا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرات، کون ہے ایسا انسان جسے یہ پڑھنا نہیں آتا؟ میں کہتا ہوں تقریباً کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ کلمہ اگر 2-4 مرتبہ پڑھا دے تو کچھ نہ کچھ سیکھ ہی جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات یہ چھوٹا سا کلمہ اللہ کے ہاں کتنا مقام والا ہے۔ فرمایا کنز من کنوز الجنہ، یہ اللہ کی جنت کا خزانہ ہے، یہ اللہ کی جنت کا خزانہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس اربعوا انفسکم۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ایسے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمایا اربعوا انفسکم
لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو نا، لوگوں اپنے آپ پر نرمی کرو نا۔ اللہ اللہ فرمایا لوگوں تم پکارتے کسی ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو جناب سننے والا نہ ہو، جو غائب ذات ہو، نانا لوگوں تم جس ذات کا ذکر کرتے ہو، جس رب کو تم پکارتے ہو، اس کی یہ پاور ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، لوگوں تمہارا رب خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس لیے اپنے اس رب کے سامنے یہ جملے کا کرو نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے تمہید بنائی، کیا تمہید بنائی؟ فرمایا لوگوں تم جس رب کو پکارتے ہو اپنی ذات اپنے آپ پر نرمی کرو، فرمایا اپنے نفسوں پر شفقت کرو۔ تم جس رب کو پکارتے ہو وہ رب کوئی عام رب نہیں ہے، وہ سمیع بصیر رب ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے اس کے سامنے یہ جملے کا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ یہ وہ جملے ہیں جو اللہ کو بڑے پسندیدہ ہے، یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ نے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، یہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ کیا معنی ہے اس کا اور کیا پاور ہے اس جملے کی؟ ذرا توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا معنی کہ فرمایا لا حول نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت، نہیں ہے میرے اندر کوئی بھی نیک عمل کرنے کی طاقت، ولا قوت اور نہ ہی کسی گناہ سے بچنے کی طاقت، الا باللہ سوائے اللہ کی توفیق کے، اللہ کی توفیق کے بغیر میرے اندر نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ ہی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے۔ اللہ اللہ، حضرات اس جملے اس کلمے کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں یہ وہ عظیم الشان کلمے ہیں جن میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے، اللہ کی للہیت کا اقرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بندے کی انتہا عاجزی کا اقرار ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیوں اللہ نے جنت کا خزانہ قرار دیے گئے؟ یہ وہ کلمے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جن کے پڑھنے سے انسان کے دل سے ایک بہت بڑا گناہ اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ تکبر کا جانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، قیامت کے دن دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے بندے کے سارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے، سارے عمل ہی تباہ ہو جائیں گے، ساری نمازیں تباہ ہو جائیں گی، سارے روزے تباہ ہو جائیں گے۔ وہ کون سے دو اعمال ہیں؟ پہلا میرے پیغمبر نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ لوگوں جو بندہ دنیا میں کتنا بڑا حاجی کیوں نہیں ہے، نمازی کیوں نہیں ہے، نیک کیوں نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے گا اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے نا۔ اللہ اللہ، اور دوسرا عمل جس بندے کے دل کے اندر تکبر آ گیا، تکبر آ گیا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا جناب حاجی ہوں، میں بڑا صدقہ کرنے والا ہوں، میں بڑے نیک اعمال کرنے والا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ لوگوں اللہ کی جنت کے اندر وہ بندہ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا۔
اللہ اکبر. جس کے دل میں تکبر آ گیا وہ اللہ کی جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر حضرات. اور یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ بندے کے دل سے تکبر کو ختم کرتا ہے. کیوں؟ اس کا معنی یہ اللہ نہ میرے لیے لا گناہ سے بچنے کی میرے اندر طاقت ہے، نہ نیکی کرنے کی میرے اندر طاقت ہے. اللہ میں تو تیری رحمت کے سہارے پر ہوں. اللہ تیری رحمت کے بغیر میں تو ایک دل کا بھی مسجد سے نہیں اٹھا سکتا. اللہ واللہ اللہ. اور یاد رکھیے لوگوں، یاد رکھیے اگر دل میں تکبر آ گیا عمل کیسے برباد ہوگا، کیسے برباد ہوگا. اللہ واللہ اللہ. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں ایک بندہ اللہ نے اسے ایک پہاڑی پر ٹھہرایا ہے، اس کے لیے اللہ نے ایک پودا پھلدار لگا دیا، ایک چشمہ پانی والا لگا دیا. وہ جناب پھل کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. کتنی عبادت کرتا ہے؟ ایک روایت کے اندر 300 سال، ایک روایت میں 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے. اتنی لمبی عمر اللہ کی عبادت کرنے والا جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا. آج کا میرا نوجوان، آج کا میرا بزرگ، آج کی میری ماں بہن ایک نیکی کر لے، اسی نیکی کے مان پر لوگوں کو تانے پر رکھتی ہے، اسی نیکی کے مان پر لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اسی نیکی کے مان پر لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. نہ میرے بھائی، نہ میرے بھائی، اس نیکی کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو 500 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، ایسے اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں او میرا بندہ جا، میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دیا ہے، جا میں تجھے اپنی رحمت سے معاف کرتا ہوں اور تجھے اپنی جنت الاٹ کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. یہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ابھی بھی رحمت کے ساتھ جانا ہے، میں تو 500 سال عبادت کر کے آیا ہوں، میں نے تو اپنی عبادت کی وجہ سے ہی جنت میں چلے جانا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور میرے بھائی، میرے برادر، خدا را کہیں میری تیری نیکیاں بھی اسی سوچ میں گم نہ ہو جائے. توجہ فرمانا، غور فرمانا ذرا. کہتا اللہ میں تو اپنی نیکیوں کے بل بوتے جنت میں جا سکتا ہوں. میرے اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کو میرے قریب لے کے آؤ، اس کے 500 سال کی عبادات کو اکٹھا کرو اور ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. دوسرے پلڑے کے اندر اس کی آنکھ کا ایک ڈیلا نکال کر اسے رکھ دیا جائے. اللہ اللہ اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 500 سال کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک آنکھ 500 سال کی عبادت سے بھاری ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ ہے اگر دل میں تکبر آ جائے، دل میں یہ بات آ جائے کہ میں بڑا نیک ہاں جی، آپا تے کدی تہجد نہیں چھڈی، آپا تے کدی فجر نہیں چھڈی، اور جناب نیکی کوئی ہتھوں جام نہیں دئی دی، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، سانو تے ٹینشن ہی کوئی نہیں. بلکہ یہ تو ایسے دعوے دار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو جناب ہمارے پیچھے چلے گا، جو جناب ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لے گا وہ بھی جنت میں جائے گا. اللہ اللہ اللہ. نہ میرے بھائی، نہ میرے برادر، میرے رب کا پیغام سن لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے پیغمبر نے ذکر سکھلا دیا ہے لوگوں نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، گناہ چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر، ساری طاقتیں میرے اللہ کے پاس ہیں. اللہ اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں جو بندہ یہ عقیدہ بنا لیتا ہے، یہ اپنا ایمان بنا لیتا ہے، اپنا نظریہ بنا لیتا ہے اور ان کلموں کو اپنی زندگی کا جناب اصول اور اپنی زندگی کا ترہ امتیاز بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندے کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا ابو ذر امرنی اقصر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، اے ابو ذر پیارے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان سے زیادہ پڑھا کرنا، فإنہن من تحت العرش، اے ابو ذر یہ وہ پیارے کلمے ہیں جن کا مقام اس دنیا کی زمین نہیں اور کائنات کے لوگوں آسمان نہیں، یہ وہ کلمے ساری کائنات سے بلند گئے، اللہ کے عرش کے نیچے گئے۔ اللہ اللہ اتنے اعلیٰ کلمے گئے، اتنے پیارے کلمے گئے، اللہ اللہ ان کو پڑھنے کا کیا انعام ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں جو بندہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اللہ 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 اس گھر سے نکلو نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں مگر تیری توفیق کے ساتھ تیرے فضل کے ساتھ، اللہ اللہ یہ جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اگر کوئی بندہ پڑھے گا، اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال له اس بندے کے لیے 4 جملے آسمان کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، فرمایا ہدیتا وکفیتا ووقیتا وتنحى عنه الشیاطین، اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں 4 کلمے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہدیتا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے اللہ نے تیری ہدایت کا اہتمام کر دیا ہے، تیرے گھر سے نکلنے کے لیے تیری رہنمائی کر دی جائے گی، اب جہاں جائے گا ہدایت پر ہی جائے گا، وَقُفِيتَ اے اللہ پر توکل کرنے والے تو جہاں بھی جائے گا اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے لوگوں کی پریشانیاں نہیں ملے گی، وَقُفِيتَ اللہ تجھے جناب گھر سے نکلنے کے بعد دنیا میں تمام طرح آزمائشوں سے محفوظ رکھیں گے، اللہ اللہ اور چوتھا انعام فرمایا وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيَاطِينَ، اللہ کے بندے تو نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گھر سے باہر نکل پڑا ہے، اب دنیا کے اندر شیطان بھی تجھے تنگ نہیں کر سکے گا، اللہ اللہ حضرات یہ برکات ہیں، ان کلموں کی برکات ہے۔ آگے بڑھیے ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں جو بندہ رات کے وقت سویا ہے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہے، اپنی آپ نے بیداری کے عالم میں اللہ اللہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زبان سے پڑھ لیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے معافی مانگ میں معاف کروں گا، اس وقت جو بھی تو دعا کرے گا میں قبول کروں گا، تجھے عطا کر دوں گا۔
اللہ اکبر، کتنی برکات ہے۔ اللہ اللہ، اور لوگوں آئیے توجہ کیجئے ذرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، کیا انعامات ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اللہ کی جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے۔ وہ کائنات کے لوگوں، جو بندہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے اس بندے کے لیے اپنی جنت کے اندر ایک درخت لگاتے ہیں، جس درخت کی پاور یہ ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ 170 سے 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہونے والا، اور اس کا پھل ہمیشہ ملنے والا ہے، پھل بھی ختم نہیں ہونے والا۔ اللہ اللہ اللہ، لوگوں توجہ فرمائیے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم من ابواب الجنہ، لوگوں آؤ میں تمہیں جنت کے دروازوں کے بارے میں بتلاؤں۔ اللہ کی ایک جنت کا دروازہ ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے میرے محترم بھائی آؤ اپنی زندگی میں اس کو ڈالیے نا۔ اللہ اللہ اللہ، ایک اور حدیث مبارکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، جو بندہ پڑھ لیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ فرماتے ہیں اسلم واستسلم، اے کائنات کے لوگوں، جس بندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، فرمایا اس بندے نے میری مطیع و فرما برداری کی ہے، یہ اس بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا میں رب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے ذرا تیزی وقار اس ذکر کو اپنائیے اس ذکر کو۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے بلکہ امام محی الدین اللہ اکبر لکھوی رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھا اور فرمانے لگے لوگوں، لا حول ولا قوت الا باللہ رزق کی کنجی ہے، یہ رزق کا خزانہ ہے۔ فرمانے لگے میں تجربتاً بات بتلاتا ہوں لوگوں، میں تدریس کا کام کرنے والا عالم دین تھا، قرآن پڑھانا حدیث پڑھانا میرا کام تھا، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، حالات انتہا فاقہ کشی والے آ گئے۔ اللہ اکبر، مجھے حدیث یاد آئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی جنت کا خزانہ ہے۔ فرمانے لگے میں نے اسی دن اس کا ورد شروع کر دیا، اس کی تلاوت شروع کر دی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چند دنوں بعد میرے پاس رزق اتنا ہو گیا، مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ رزق آ کہاں سے رہا ہے، مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضرات یہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے ہاں بڑا مبارک کلمہ ہے، اللہ کے ذکر کا بڑا اعلیٰ کلمہ ہے۔ اور لوگوں بتاؤ یہ پڑھنا کسی کے لیے مشکل ہے؟ نہیں ہے نا؟ ذرا پڑھو سارے ایک دفعہ، ماشاءاللہ سارے نو آندہ ہے الحمدللہ۔ اللہ اللہ اللہ، میرے بھائی یہ کلمہ آتا ہے تو پڑھیے گا، رزق کی تنگی ہے تو وظیفہ لے جائیے، اگر حالات میں پریشانی ہے تو وظیفہ لے جائیے، اگر بیماری ہے تو یہ وظیفہ لے جائیے۔ لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا اس کے پڑھنے کے فوائد ہی فوائد، مشکلات میں بھی آسانی، حالات میں بھی آسانی۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، اللہ اللہ حسن درجہ کی حدیث ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑے بڑے ائمہ دین نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا عبدالرحمن سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا کافروں کی قید میں گئے، مشرکوں کی قید کے اندر گئے، اللہ کے پیغمبر میرے حالات بڑے
فاقہ کشی والے گئے، بڑے پریشان کن حالات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بڑا ہی پریشان ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتلائیے، مجھے کوئی عمل بتلائیے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عوف تو اپنی زبان سے پڑھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اللہ فرمانے لگے لوگوں میرا بیٹا سالم مشرکوں کی قید کے اندر گئے، میں نے نبی پاک کی زبان سے سنا، میں گھر میں آ گیا، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، چند دن بھی پڑھا گئے، اللہ کے فضل کے ساتھ میرا بیٹا جس کے چھٹنے کی کوئی امید نہیں، جس کی مشکل کی نجات کی کوئی امید نہیں، اللہ کے فضل سے اس کلمے کی برکت سے خود بخود میرا بیٹا گھر میں آ گیا اور اللہ نے مجھے کشادہ رزق بھی عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کلمے کی برکت سے نبی پاک کے صحابی سیدنا عوف بیان کرتے ہیں لوگوں اللہ نے میری مشکل کو بھی آسان کیا اور میرے لیے رزق بھی آسان کر دیا۔ آؤ لوگوں اللہ کے رزق سے جڑ جائیے، اللہ کی یاد سے جڑ جائیے، یہ چھوٹے چھوٹے کلمے ان کو اپنی زندگی میں ڈال لیجئے، اللہ کی قسم میرا رب دنیا کی ساری خیر آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔